پہلے زمانے میں جو تبدیلی واقع ہوتی تھی وہ سالوں پہ محیط ہوتی تھی۔ آج تو آئے روز تبدیلی ہی تبدیلی ہے، گمراہی کی تبدیلی۔ آپ 10 جوانوں کو کھڑا کر دیں، ہر ایک کی سوچ دوسرے سے مختلف ہوگی، ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہوگی، بالخصوص دین کے معاملے میں۔ اپنا نظریہ ہے ہر بندے کا، اپنی سوچ ہے، اپنے خیالات ہیں۔ اتنی جلدی تبدیلی موسموں میں بھی نہیں آتی جتنی تبدیلی بے راہ روی میں آ رہی ہے۔ چھوٹے تھے جب ہم سنا کرتے تھے، ایک عالم تھے وہ کہتے تھے کہ بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے۔ وہ جب چھوٹے تھے ہم سنا کرتے تھے، وہ تو نہیں کب آیا، لیکن اب تو یہ ہے کہ اتنی جلدی ہم اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر بندے کی سوچ مختلف ہے اور زاویہ سوچ مختلف ہے، خیالات مختلف ہیں۔ عجیب حیرانی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کل تک ہمارے ساتھ بیٹھنے والا، یہ تھوڑا سا ہم سے دور گیا، آج اس کے نظریات مختلف ہیں۔ کل ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، آج اس کے خیالات استادوں سے نہیں ملتے۔ اگر علمی دنیا میں چلا جائے بندہ، اور اگر عام ماحول میں بندہ بات کرے تو عام ماحول میں بھی میرے پیارے یہی بات ہے کہ ہر بندے کی سوچ یک لک مختلف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان پڑھا تھا اور اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات کہ کیسے ایسا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایسا کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ یقین جانیے وہ حالات آ چکے ہیں کہ بندے کی زبان سے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف ایسی گفتگو نکلتی ہے، ایسی گفتگو نکلتی ہے، الامان الحفیظ۔ سوچ کا زاویہ تبدیل ہو گیا، دینوں میں تبدیلی، دینوں میں گمراہی پھیل رہی ہے۔ ہر طرف سے یوں لگتا ہے مجھے کہ یلغار ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم خود ریسرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک بات ہوئی نا، ایک مسئلہ، وہ ہم نے نیٹ سے پوچھنا شروع کر دیا۔ جو ہر کس و ناکس بیٹھا ہوا ہے اور سکالر بنا ہوا ہے، مذہبی سکالر۔ میں کسی پہ نہ میرا مزاج ہے، نہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، میں مجموعی کیفیت بتا رہا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عالم کے پاس جاتے تھے، 2 زانوئے تلمس طے کرتے تھے، اس سے وقت لیتے تھے، ادباً اس سے سوال کرتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ یہ عالم ہے، واقعتاً یہ درس نظامی پڑھا ہوا ہے، اس نے فقہ کے مسائل معلوم ہے، اس کو افتاء کیا ہوا اس نے۔ آج تو ہر ایک اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا عالم ہوں، بڑا سکالر ہوں، بڑا مفتی ہوں، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، باقی جتنی باتیں ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ کتنی بڑا المیہ ہے جوانوں، کتنی تیزی سے ہم تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے خیالات کو کتنی تیزی سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا دوست بتا رہا تھا، یہ اسی سے ذرا ریلیٹڈ ہے، ایک بات یاد آ گیا اچانک کہ سوچ دیکھیں، پہلے ہمدردی جس کے ساتھ کی جاتی تھی وہ کہتا تھا شکریہ حاجی صاحب، آپ کی مہربانی، بزرگوں آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے نقصان سے بچا لیا۔ اب یہ ہے، میرا دوست بتا رہا تھا اور بڑا حیران ہو گیا میں، کہنے لگا کہ 2 لڑکے، چھوٹی عمر کے 2 لڑکے، وہ جو بتا رہا تھا مجھے، وہ 65 سال سے بھی بڑھ کر ہے عمر کے اعتبار سے، بالکل سفید داڑھی ہے اس کی، 5 وقت کا نمازی ہے، دیندار آدمی ہے۔ اس نے مجھے بتایا، کہنے لگا کہ 2 بچے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس کو لتاڑ رہا تھا، مار رہا تھا، مکیں، گالیاں، سب کچھ، اور نیچے جو پڑا ہوا تھا اس پہ میں نے ترس کھاتے ہوئے میں نے اس کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، میں نے دونوں کو اٹھایا اور ایک چپیڑا اس کو لگایا، ایک چپیڑ اس کو لگائی، آرام سے، جانتا نہیں تھا، بس محلے والے تھے، ہمسائے تھے۔ کہتا ہے کہ جس دونوں کو اٹھایا، جو نیچے والا، جو جس کو رگڑا لگ رہا تھا، اس کے ساتھ میں نے ہمدردی کی ہے۔ جب وہ اٹھا اور میں نے اس کو تماچا ہلکا سا مارا،
کہتے ہیں کہ اسی شخص نے مجھے گالی دے دی، اسی بچے نے مجھے گالی دے دی، ماں بہن کی گالی دے دی اس نے۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچ ہو چکی ہے ہماری، جس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اس کا زاویہ سوچ کا عجیب ہو گیا ہے۔ ایسے حالات ہو چکے ہیں میرے عزیزو۔ تو اب جب ایسے حالات ہو چکے ہیں تو اس زمانے میں پھر کیا کرنا چاہیے، وہ بھی شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن و حدیث سے مضبوطی کے ساتھ ہم اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں، نماز با جماعت اہتمام کریں، نیک صالح جن کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا ہو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کریں۔ انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، دل و دماغ کی بھی حفاظت ہوگی میرے پیارے۔